ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان اپنے ساتھیوں سمیت ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ان کی موت نے ایران کے داخلی اور خارجہ مستقبل کے حوالے سے سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ ایران پہلے ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے، اسے معاشی چیلنجز سمیت داخلی مسائل کا سامنا ہے۔ بیرونی محاذ پر تہران اسرائیل کے خلاف ایک غیر اعلانیہ جنگ میں ہے، جس میں صہیونی حکومت کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیوں نے تنازع میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس سب کے باوجود رئیسی کی موت سے اس بات کا امکان کم ہے کہ ملک میں طاقت کا خلا پیدا ہوگا، کیونکہ عبوری صدر نے پہلے ہی عہدہ سنبھال لیا ہے اور آنے والے 50 روز میں انتخابات متوقع ہیں۔ مرحوم صدر نے 2021 میں اقتدار سنبھالا۔ یوں ان کا دور حکومت مختصر تھا، لیکن یہ مختصر دور واقعات سے بھرپور تھا۔ 2022 میں نوجوان مہسا امینی کی مبینہ طور پر اخلاقی پولیس کی حراست میں موت کے بعد ملک گیر مظاہرے بلا شبہ ان کے دور کا سب سے بڑا داخلی مسئلہ تھا۔ اس دوران حکومت مخالف مظاہرے شدید سے شدید تر ہوتے گئے اور انہیں قابو کرنے کے لیے حکومت کو کریک ڈاؤن کرنا پڑا۔ عالمی محاذ پر چین کی ثالثی کی بدولت ابراہیم رئیسی نے سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کیے۔ اس سب میں وزیر خارجہ امیر عبدالحیان کا کردار فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ابراہیم رئیسی کی خارجہ پالیسی کا سب سے مشکل دور اس وقت آیا جب گزشتہ ماہ کے اوائل میں اسرائیل نے شام کے شہر دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے اہم عسکری رہنما ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے جواب میں تہران نے 2 ہفتے بعد اسرائیل پر ڈرون اور میزائل حملہ کیا۔ یہ ایک ایسا حملہ تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ رئیسی کے دور میں پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں کی گئی۔ رواں سال جنوری میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی سرزمین پر مبینہ طور پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر میزائل داغے، لیکن گزشتہ ماہ صدر رئیسی کے دورہ پاکستان نے اشارہ دیا کہ تہران پاکستان کے ساتھ گہرے تعلقات چاہتا ہے۔ امید ہے کہ اگلے ایرانی صدر بھی اسی سمت میں آگے بڑھیں گے۔ ایران کے خطے اور جغرافیائی سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے وہاں اقتدار کی منتقلی کو دنیا قریب سے دیکھے گی۔ اگرچہ کچھ مغربی مبصرین ایران کے نظام کو سپریم لیڈر کے ماتحت ایک عاملانہ نظام قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کئی زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ درست ہے کہ سپریم لیڈر کو ریاستی پالیسیوں میں ویٹو کا اختیار حاصل ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ صدر اور اقتدار کے دیگر مراکز کا کوئی اثر و رسوخ نہیں۔ ایران کے نئے صدر کو داخلی محاذ پر اقتصادی پریشانیوں اور سیاسی تفریق کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ اس وقت ایک خطرناک اور متزلزل صورتحال سے دوچار ہے، جس کی بنیادی وجہ غزہ میں اسرائیل کا وحشیانہ جبر ہے۔ خطے میں ایران کا متحرک کردار ہے، کیونکہ وہ حماس، حزب اللہ اور اسرائیل میں لڑنے والے دیگر مسلح گروہوں کی کھلی حمایت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سب کی نظریں اس جانب ہیں کہ اگلے ایرانی صدر اور اسلامی جمہوریہ ایران کی اسٹیبلشمنٹ اسرائیل کی مسلسل اشتعال انگیزیوں کا جواب کیا دے گی۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔